ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ قادیان میں ذلی نبوت آ گئی، بریلی شریف میں بھی ذلی نبوت ہے۔ لو سامو بیٹھے ہن، کس کس کا رونا روئیں گے آپ؟ احمد رضا خان صاحب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہی لفظ بول رہے ہیں کہ وہ مرتبہ نبوت میں رسول اللہ کا ذل ہے، مرتبہ نبوت میں رسول اللہ کا ذل ہے شیخ عبد القادر جیلانی۔ اصل میں ان سے سوال ہوا ایک روایت کے بارے میں کہ اگر رسول اللہ پر ختم نبوت نہ ہوتی تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پر ہوتی، تو اس روایت کے بارے میں، اس قول کے بارے میں آپ ہماری رہنمائی کریں۔ اس کا جواب احمد رضا خان صاحب دے رہے ہیں عرفان شریعت کے اندر۔ اب وہ جواب سنیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے۔ یہ قول کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نبی ہوتے، اگرچہ اپنے مفہوم شرطی پر صحیح و جائز اطلاق ہے کہ بے شک مرتبہ علیہ رفعیہ حضور پرنور رضی اللہ عنہ ذل مرتبہ نبوت ہے۔ لو سامو بیٹھے ہن، مرتبہ نبوت میں رسول اللہ کا ذل ہے۔ دیکھیں یہاں پر وہ تعویل یہ بھی کرتے ہیں آگے چل کر کہ یہ اسی حدیث کی طرح ہے کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ بھائی اس روایت پر بھی اشکال ہو سکتا ہے، محدثین نے کیا ہے، لیکن اگر مان بھی لیں محاورے کے طور پر کہ اگر کے ساتھ بات ہو رہی ہے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ اگلا جملہ بتا رہا ہے کہ وہ انہیں نبوت کا اہل سمجھ رہے ہیں کہ اطلاق بھی جائز ہے، صحیح ہے، شرطی طور پر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ کیوں نہ ہو چونکہ وہ مرتبہ نبوت میں رسول اللہ کا ذل ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے۔ تو اہل سمجھ رہے ہیں، نبوت کوئی دکاندار سے لینے والی چیز ہے کہ کمپیٹنسی ہے تو اللہ نبوت دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کس پر یہ بات آشکار کی ہے؟ تو اگر مگر کی بحثوں میں نہ جائیں، آپ آگے اہل کر رہے ہیں ان کو نبوت کا، یہ آپ کو حق کس نے دیا ہے؟ تسی قادیان دی ذلی نبوت تے روندے پے ہو، ایتھے بریلی شریف وچ بھی ذلی نبوت آ گئی ہے، پٹو بہ کے پٹو۔ ختم نبوت، ختم نبوت، یہ ختم نبوت ہے۔ آگے چلیں، فتاوی افریقہ کے اندر اعلیٰ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے متعلق عجیب بات کرتے ہیں، وہی مرزا قادیانی والی کہ میں آقا علیہ السلام کے کمالات میں ضم ہو گیا ہوں، مجھے آقا علیہ السلام کے کمالات کا ایک سایہ مل گیا ہے، میں عین محمد ہوں۔ اور اعلیٰ حضرت وہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا احترام ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ کا احترام ہے۔ کیا کہوں میں آپ سے؟ آئیے دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت فتاوی افریقہ میں کیا کہتے ہیں۔ حضور پرنور سیدنا غوث اعظم حضور اقدس و انور سید عالم کے وارث کامل و نائب تام و آئینہ ذات ہیں کہ حضور پرنور ماں اپنی جمیع صفات جمال و جلال و کمال و افضال کے ان میں متجلہ ہیں، جس طرح ذات عزت احدیت مع جملہ صفات و نعوت جلالت آئینہ محمدی میں تجلی فرما ہیں۔ آگے پھر وہ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ تعظیم غوثیت عین تعظیم سرکار رسالت ہے، اور تعظیم سرکار رسالت عین تعظیم حضرت عزت ہے جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فتاوی افریقہ کی عبارت آپ نے ملاحظہ کی، عوام کی عدالت میں مقدمہ رکھا ہے، خود ہی فیصلہ کرے، پوچھے ان علماء سے یہ کیا دین ہے؟ آقا علیہ السلام کیا سکھا کر گئے ہیں؟ قرآن کیا سکھا کر گیا ہے؟ آخری عبارت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں فتاوی رضویہ سے، اس میں تو کام بھی ٹپ گیا، دل تھام کر، آنکھیں کھول کر، کان کھول کر عبارت سنیں۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ مرزا تو بھی کام ٹپ گیا ہے، جماعت احمدیہ سے بھی بات آگے نکل گئی۔ دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا قول نقل کرتے ہیں دو صوفیاء کی نسبت سے۔ ہمارے شیخ حضور سیدنا عبد القادر رضی اللہ عنہ اپنی مجلس میں برملا زمین سے بلند
کرۂ ہوا پر مشی فرماتے یعنی کہ چلتے واک کرتے اور ارشاد کرتے آفتاب طلوع نہیں کرتا یہاں تک کہ مجھ پر سلام کر لے، نیا سال جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، نیا ہفتہ جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، نیا دن جو آتا ہے مجھ پر سلام کرتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم کہ میں تمام سعید و شقی یعنی کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، کہ تمام سعید و شقی مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، میری آنکھ لوح محفوظ پر لگی ہے، یعنی لوح محفوظ میرے پیش نظر ہے، میں اللہ عز و جل کے علم و مشاہدہ کے دریاؤں میں غوطہ زن ہوں، میں تم سب پر حجت الہی ہوں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، میں تم سب پر حجت الہی ہوں، میں رسول اللہ کا نائب ہوں اور زمین میں رسول اللہ کا وارث ہوں، سچ فرمایا آپ نے اے میرے آقا و با خدا۔ ہوش آئی، آنکھیں کھلی، حجت خدا ہوں میں اس زمین پر۔ کدی چند سلام پہ کردہ ہے، کدی سورج سلام پہ کردہ ہے، ہفتہ آ نہیں سکتا، دن چڑھ نہیں سکتا، دن لے نہیں سکتا جدوں تک غوث پاک نو سلام نہ کر لوے۔ اللہ معاف کرے، یہ کیا دعوے ہیں؟ اور لوح محفوظ پیش نظر ہے غوث پاک کے، نظر ہے لوح محفوظ پر غوث پاک کی۔ کون سا دعویٰ ہے؟ میں تو کچھ نہیں کہتا جی، یہ کون سی، یہ غوثیت ہے، یہ قطبیت ہے، یہ ولایت ہے، وہ کیڑی کیڑی گالے شریک کرو گے تسی؟ شرک فی النبوت کسے کہتے ہیں؟ آپ جواب دے دیں۔ میں ہمیں نہیں پتا، ہم تو جاہل لوگ ہیں، شرک فی النبوت کیا چیز ہے؟ جیسے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جو چیز اللہ کا خاصہ ہے آپ وہ کسی اور میں مانیں، جیسے بھی مانیں۔ تو اب جو نبوت کا خاصہ ہے جب آپ وہ کسی اور میں مانیں گے، جیسے بھی مانیں گے، تو خود ہی فیصلہ کر لیں۔ اور جو انہوں نے خود کو کہا نا کہ میں خدا کی حجت ہوں، ایدا کی مطلب ہے اللہ ہی معاف کرے۔ تو ذلی نبوت آپ کے نظر آئی، آپ کو گوش گزار بھی کر دی، ایویں قادیان نو روندے ہو، رلا ملا معاشرہ ہے، رلے ملے لوگ نے،